سوال پوچھا ہے کہ رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن کا سایہ کرنا کیسا ہے؟ شرعاً اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، بلکہ یہ ایک رسماً کیا جاتا ہے۔ اس میں بسا اوقات قرآن مجید کی بے ادبی بھی ہوتی ہے اور اٹھانے والے بھی بے وضو ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ ویسے قرآن کی تعلیمات سے اس دلہن کے دل کو منور کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تعلیمات دینی چاہیے، تو لہٰذا ایسا کام شرعاً درست نہیں ہے۔ سر پہ قرآن کا سایہ کرنا یہ ایک رسماً کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کا ترک واجب ہے۔ سوال پوچھا جمعہ کی 2 اذانیں کیوں دی جاتی ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ایک ہی اذان تھی جمعہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کچھ دیر رہا۔ پھر جب آپ نے دیکھا لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد مسلمان ہیں اور کاروبار میں ان کی مشغولیت تجارت میں، تو دوسری اذان کا حکم دیا اور آپ کے دور سے ہی دوسری اذان شروع ہے، جس کو ہم پہلی اذان کہتے ہیں۔ یہ اس وقت نہیں تھی، بلکہ اس وقت صرف ایک ہی اذان تھی، جو جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے اس کے سامنے جو اذان پڑھی جاتی ہے وہی تھی۔ تو یہ جو ہمارے ہاں پہلی اذان دی جاتی ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے شروع ہوئی ہے، اور یاد رکھیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل یہ عین سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ پھر کسی صحابی نے کوئی نکیر نہیں کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر، تو لہٰذا یہ سنت موقدہ ہے اور اس کو چھوڑنا بالکل جائز نہیں ہے، تو اس وقت سے یہ دوسری اذان شروع ہے۔ سوال پوچھا ہے کہ قبلہ اول کی طرف پاؤں کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں قبلہ اول پہلے تھا مسلمانوں کا، اب نہیں ہے، اب بیت اللہ ہی قبلہ ہے اور اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے ہر معاملے میں، لہٰذا اگر اس کی طرف کوئی پاؤں کر بھی لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ ہمارے ہاں تقریباً مغرب کی طرف ہی پڑتا ہے، جس طرح بیت اللہ ہماری جانب سے مغرب، ہم سے ادھر پاکستان سے مغرب کی طرف ہے، وہ بھی تقریباً اسی کے قریب پڑ جاتا ہے، تو لہٰذا جو کہتے ہیں کہ جنوب کی طرف پاؤں کرنا جائز نہیں ہے، تو اس میں کوئی یعنی کہ کوئی شرعاً ایسا ثبوت نہیں ملتا، لہٰذا اگر کوئی پاؤں کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں بے ادبی کے نظریے سے اگر کوئی کرے گا تو پھر مناسب نہیں ہے، بے ادبی کے نظریے سے تو مسجد کی طرف بھی کریں گے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، تو لہٰذا بہرحال عام حالات میں اگر کوئی ادھر پاؤں کر کے سو بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوال پوچھا استخارہ کی حقیقت کیا ہے؟ استخارہ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے ہمیں استخارہ سکھایا کرتے تھے، اور استخارہ کہہ لیں کہ ایک مشورہ ہے اللہ رب العزت سے، اور استخارہ ایسے معاملات میں ہوتا ہے جب آدمی کے سامنے 2 معاملے ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، پھر اللہ رب العزت سے استخارہ کر لینا، اور بس یہی حقیقت ہے، کوئی فرض کوئی واجب نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ما خواب من استخارہ کے الفاظ ہیں کہ جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوتا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، تو لہٰذا استخارہ کر لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ لوگوں سے کہتے بھی تھے کہ ہمارے لیے استخارہ کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ استخارہ خود کرنا چاہیے، اور استخارہ کی دعا ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ رات کو جب آپ نے سونا ہے پاک صاف لباس ہو اور صاف ستھرا ہی پاک بستر ہو جس پہ سونا ہے، 2 رکعت نفل پڑھیں، نفلوں کے بعد آپ دعا مانگیں۔ دعا استخارہ نیٹ پہ موجود ہے، سرچ کریں گے مل جائے گی، یا کتاب نماز پہ لکھی ہوئی ہے، تو وہ دعا استخارہ اللہم انی استخیرک الی آخرہ، تو وہ پڑھیں اور اطمینان سے سو جائیں، 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن استخارہ کر لیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذہن اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح مطمئن کر دیتے ہیں، تو خود ہی کرنا چاہیے اور کسی دوسرے کو نہیں کہنا چاہیے۔ سوال پوچھا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم۔
یاد رکھیں نماز میں قیام جو ہے کھڑے ہونا یہ فرض ہے، نماز کے ارکان میں شامل ہے، تو جہاں تک ممکن ہو نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے۔ اس کا رکوع بھی فرض ہے اور سجدے بھی فرض ہے۔ وہ لوگ جو معذور ہیں وہ رکوع یا سجدہ نہیں کر سکتے یا کھڑے نہیں ہو سکتے تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اب اگر تو نیچے بیٹھ سکتا ہے بندہ تو پھر کرسی پر بالکل بیٹھنا جائز نہیں ہے، زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھی جائے، اور زمین پر بیٹھ کر ہی اگر رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو زمین پر بیٹھ کر رکوع سجدہ کیے جائیں، اور اگر رکوع سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، اشارے سے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر بھی زمین پر بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھے، اور اگر زمین پہ نہیں بیٹھا جا رہا، کرسی پہ بیٹھنا ہے تو کرسی پہ بھی باادب طریقے سے بیٹھے، ٹانگیں آگے پھیلا کر جس طرح عام حالت میں بیٹھتے ایسے نہیں، بلکہ باادب طریقے سے بیٹھنا چاہیے کرسی پر بھی۔ اور پھر ظاہر بات ہے جب کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو رکوع اور سجدہ اشارے سے کریں گے، تو اشارے میں یہ غلطی ہوتی ہے، ہم لوگ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو صرف ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں اور خود نہیں جھکتے، حالانکہ ہاتھ بڑھانے کی کوئی اصلیت نہیں ہے، بالکل ہاتھ تو جہاں پڑے ہیں رانوں پہ ادھر ہی رہنے چاہیے۔ رکوع میں سر کو جھکانا چاہیے اور سجدے میں رکوع کی نسبت زیادہ سر جھکانا چاہیے، اور سر کا ہی اشارہ معتبر ہے، ہاتھوں سے اگر کوئی اشارہ کرے گا سر سے اشارہ نہیں کرے گا تو اس کا ان کی بھی کوئی اثر نہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی، لہٰذا سر کا اشارہ ہی کرنا چاہیے، رکوع میں کم جھکے اور سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھکے۔ تو بہرحال جیسی بھی حالت ہو، ہمارے ہاں آج کل اس معاملے میں بہت سستی پائی جاتی ہے، باہر سے اچھے بھلے آتے ہیں اور اللہ ماشاءاللہ بیمار بھی ہوں گے لیکن کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں تن آسانی کے لیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اب یہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے، وگرنہ ساری نمازیں برباد چلی جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ جب جیسی آپ کی حالت ہے، جو بیماری ہے، جو مسئلہ ہے، پہلے جو عالم ہے یا کوئی مفتی ہے اس سے مشورہ کریں، اس کو اپنی ساری حالت بتائیں، اس کے مطابق جو وہ کہے پھر اس کے مطابق آپ نماز پڑھیں، اپنی مرضی اس معاملے میں نہ کریں تو بہتر ہے۔ سوال پوچھا کہ مرد کا گھر میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بلا عذر گھروں میں نماز پڑھنا تو بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ جماعت کی نماز واجب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان تھے، اس کے باوجود کیا فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں، لکڑیاں جمع کروں، اور جو لوگ بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں جو مرد، ان کے گھروں کو جلا دوں، اتنی سخت وعید ہے۔ لہٰذا مسجد میں ہی آنا چاہیے نماز کے لیے مردوں کو، ہاں کوئی مجبوری بن گئی، کوئی مسئلہ بن گیا تو پھر گھر میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو ثواب مسجد میں نماز پڑھنے کا ہے وہ گھر میں بہرحال وہ ثواب نہیں ملے گا، اور جماعت کو بلا عذر نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ یہ واجب ہے، بلا عذر جماعت کو چھوڑنا بھی گناہ ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ سوال پوچھا ہے کہ وضو کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ وضو کا مکمل طریقہ پہلے تو جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے، اونچی جگہ پر وضو کریں جہاں سے چھینٹے لباس پہ کپڑوں پہ نہ پڑیں، اور اونچی جگہ پر بیٹھیں، بہتر ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر لیا جائے، اور اگر کہیں ایسا انتظام نہیں ہے تو کوئی یہ فرض واجب بھی نہیں ہے، ایک استحباب ہے، قبلہ کی طرف منہ کر لینا مستحب ہے، کوئی بات نہیں، اونچی جگہ کا انتخاب ہو قبلہ کی طرف منہ کر لیں تو بہتر ہے۔ پھر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے جو وضو کی دعا ہے، حدیث مبارکہ میں تو جہاں تک آتا ہے جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو ہی نہیں، مطلب اس کو کامل اجر وضو پر نہیں ملے گا، کہ وضو پر بھی ہمیں بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب مومن بندہ وضو سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے سارے صغیرہ گناہ وضو سے دھل چکے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھوں نے کیے اور پاؤں نے کیے، آنکھوں نے کیے، اور یہاں تک ناخنوں کے نیچے تک، یعنی بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، اس لیے بسم اللہ پہلے پڑھنی چاہیے، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ گھٹنوں تک دھوئیں، مسواک کریں، بہت فضیلت ہے مسواک کی بھی، اور کلی کریں 3 مرتبہ، ناک میں پانی ڈالیں، اور ناک میں دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں گے اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کریں گے، پھر چہرے پر پانی ڈالنا ہے، بالکل چلو میں پانی لیں اور آہستہ سے پیشانی پر رکھیں، اور وہاں سے پھر سارے منہ کو اچھی طرح دھو لیں۔ چھینٹے مارنا جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے یہ بالکل مناسب نہیں ہے، تو پورے چہرے کو اچھی طرح دھونا۔ تو
दोनों बाजुओं को कोहनियों समेत धोना, ख़ास तौर पर कोहनियाँ बस अगर खुश्क रह जाती हैं तो ये अगर खुश्क रह जाए तो वज़ू नहीं होगा, तो दोनों बाजुओं को कोहनियों समेत अच्छी तरह धोना, मल के धोना। फिर सर का मसा करना, पूरे सर का मसा करना सुन्नत है और चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है। और मसा का तरीका भी ये है कि पानी को बाज़ लोग बाजू धोते हैं और उसी पानी से सर का मसा कर लेते हैं, तो ये भी मुनासिब नहीं है। सर के मसे के लिए नया पानी लेना है और दोनों हाथों को यानी दोबारा पानी से भिगोएं। और तरीका ये है कि 3 उंगलियां जो है ना उनको ऐसे मिला लें और इनको आप पेशानी के बालों पर रखेंगे। ये हथेलियां जो हैं ये वो सर के साथ ना लगें, तो इन तीनों उंगलियों को यहाँ से गुद्दी तक ले जाएंगे। फिर ये जो हथेलियाँ हैं इनको बैक ले आएंगे। और अगर जुल्फ़े हैं या औरतें बड़े बाल हैं फिर बैक ना लाएँ, फिर पूरी हथेली लगा के ही पीछे ले जाएं। और दोनों उंगलियों को कानों में अच्छी तरह घुमाएं और फिर अंगूठे जो हैं कानों की बैक पे मसा करें। फिर ये जो पुश्त है जो रह गई है इसको गर्दन पर मसा करना इस तरीके से। आगे गले की तरफ हाथ ना लाएं कि ये मुनासिब नहीं है, बस गर्दन का मसा करना। ये भी मुस्तहब है, बाज़ों ने इसको मुस्तहब लिखा है, अगर कोई ना भी करे तो कोई मसला नहीं है। तो फिर टखनों समेत दोनों पाँव को अच्छी तरह धोना है और एड़ियाँ खुश्क ना रहें, बस अगर सुस्ती होती है एड़ियाँ खुश्क रह जाती हैं, इससे भी वज़ू नहीं होता। तो अच्छी तरह मल के पाँव को धोना है। और अगर उंगलियाँ मिली हुई आपस में तो उनके अंदर भी पानी पहुँचाना ये वाजिब है अच्छे तरीके से, ताकि वज़ू हो जाए। वज़ू के दरमियान में दुआ आती है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी ववस्सिअ ली फ़ी दारी। जब आप चेहरे को धोएं तो उस वक़्त ये दुआ पढ़ लें। फिर वज़ू के बाद आसमान की तरफ मुँह करके कलमा शहादत पढ़ना। हदीस मुबारक में आता है जो बंदा आसमान की तरफ मुँह करके कलमा शहादत पढ़ता है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। बहुत बड़ी फजीलत है। तो ये वज़ू का मुकम्मल तरीका है और अच्छे तरीके से वज़ू करना चाहिए, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नमाज की कुंजी वज़ू है। वज़ू सही नहीं होगा तो नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी, तो इसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन को सीख कर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता